Assalamu alaikum, everybody. This is Wali Shahzad, and we're here at Sophis Productions in Lahore, and we're at Wali Wonders. And today we have a very special guest, which is my mom. We're here to discuss about Pakistan, about religion, about philosophy, about a lot of geopolitical issues that are going on around. So, how are you, mother? Thanks so much. I'm your mother, but you also have to introduce me as an author, as a writer, and tell my uh, name to the audience. yes, my mom, Aneela Shahzad, is a very good writer, geopolitical analyst. She's been writing for the Tribune, Express Tribune, and various other news articles, newspapers, sorry. And so going on, पहला जो हम लोग सवाल करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की अभी करंट जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है और स्पेशली अभी हमने न्यूज़ सुनी है कि हमजा शहबाज शरीफ को निकाल दिया Lahore है Court. सीट से यस Yeah. फ्रॉम पीएम पंजाब तो आपको क्या लग रहा है व्हाट इज़ गोइंग ऑन Well, I'm only hoping for the best for the future of this country, for the future of the people of this country. But what I really wanted to talk about today, where I wanted to start from, was कि historical हमारी जो country की creation हुई है, उसका historical background क्या है? Like, because it really hurts me when people like Parvez Hoodboy, who just said just a few weeks back, that Pakistan was created in a confusion, and that's why it is still in a state of confusion. So people of Pakistan get hurt by this type of things because identity is a very basic human right. اگر آپ لوگوں کی آئیڈینٹی کو کرش کر دیتے ہو، آپ ایک نیشن کو کی آئیڈینٹی کو کرش کرتے ہو، تو اٹس ریئلی مطلب آپ کی ایک بیسک نیڈ اور وہ جو ہے نا وہ ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو پاکستان واز کریٹڈ ایز یونیکلی کریٹڈ in the name of Islam, in the name of religion, at a time when all the colonized world after World War II all of these countries were going through their independence struggles. کلونیل ایرا ختم ہو رہا تھا اور ورلڈ وار ٹو کے بعد تمام کنٹریز کے جو کہ کالونیز تھیں، فرینچ کی، برٹن کی، جرمنی کی، اسپین کی وغیرہ وغیرہ، تو ہر ایک کنٹری کے اندر ایک موومنٹ چل رہی تھی، انڈیپینڈنس اسٹرگل چل رہی تھی. لیکن جتنی بھی یہ انڈیپینڈنس اسٹرگلس تھیں، یہ بیسڈ آن ایتھنیسٹیز تھیں. بیکاز فار انسٹنس ہم سیریا کی اگزامپل لے لیتے ہیں جسٹ، تو وہ ایک عرب نیشنل نیشن تھا اور وہ ایک مسلم نیشن تھا. وہاں پر ریلیجن کا کوئی ایشو نہیں تھا. وہاں پر ٹوٹل میجورٹی آف دا پاپولیشن واز اے مسلم میجورٹی اینڈ آل آف دیم ور عرب مسلمس. بٹ انہوں نے آزادی کس اس پہ مانگی کہ ہم سیرین مسلم سے، سیرین عرب مسلم سے، تو سیریا ہیز ٹو بی این انڈیپینڈنٹ ہوم لینڈ فار دا سیرینس who have been living in this land for centuries and centuries. اسی طرح عراق کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ عراقی ایتھنک نیشنلزم کے اوپر آئی نا. تو اسی طرح سے جتنے بھی کنٹریز ہیں. بٹ پاکستان کیسے بنا؟ پاکستان واز پارٹ آف دا سب کانٹیننٹ. ہماری ہسٹری جو ہمیں ملی وہ ہمارے پیچھے ایک پہلے کلونیل رول برٹش کا فار 100 ایئرس، اور اس سے پہلے امپائر مغل امپائر تھا جس کے انڈر ہم رہ رہے تھے. دیٹ واز لکیلی فار اس، فارچونیٹلی اٹ واز اے مسلم empire. We were part of a Muslim empire, the Mughal empire. And اس سے بھی پہلے جو اسلامک کنورژن سب کانٹیننٹ میں ہوتی رہی، وہ did not start with the Mughals. It started with Muhammad bin Qasim. And after him there was one سلطنت آفٹر اندر سلطنت ہمارے پر صغیر میں آتی رہیں، جو کہ کچھ ٹرکس تھیں، کچھ پرشین کی طرف سے آئیں اور کچھ مغل اوپر کی طرف سے آئے. تو ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے وہ کیونکہ یہ سب کانٹیننٹ جو ہے نا، یہ کیوں کہلاتا ہے سب کانٹیننٹ کیوں کہلاتا ہے؟ بیکاز اس کے اندر اپنے سے بہت سارے ہزاروں کے حساب سے ایتھنک پاپولیشنس تھیں، ہزاروں کے حساب سے مدر ٹنگس تھیں.
تو یہاں پر میں آپ سے جو کہہ رہی ہوں اسلامائزیشن جو ہوئی ہے ان لوگوں کی، وہ اسٹارٹنگ مطلب وہ 1400 ایئرس سے چل رہی تھی. تو بنگال میں ایک مسلم پاپولیشن تھی، پنجاب میں ایک مسلم پاپولیشن تھی، ادھر ہماچل پردیش میں ایک مسلم پاپولیشن تھی، کرناٹکا میں ایک مسلم پاپولیشن تھی، سری لنکا میں ایک مسلم پاپولیشن تھی. سو یہ کنورژن جو اس سب کانٹیننٹ میں تھی، وہ لائک اگر ہم ایک ایتھنیسٹی کو اپنا وہ بنا لیتے نا، لائک ہم پنجابی لوگ ہیں جو اس خطے میں ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں، تو ہمیں پنجاب ایز اے ملک چاہیے، تو ہمیں انڈیپینڈنس نہیں ملتی تھی. ہم ایک سب کانٹیننٹ میں ہندو ورسز مسلم کے طور پہ کیوں کھڑے ہوئے؟ بیکاز ہندو واز دا موسٹ پاپولس اینڈ دا سیکنڈ بگیسٹ مائنورٹی کہہ لیں، یا سیکنڈ بگیسٹ پاپولیشن واز دا مسلمس. سو قائد اعظم اینڈ آل آور لیڈرز دے نیو فرام دی آن سیٹ کہ وی ڈونٹ وانٹ این independence on the basis of an ethnicity like all the other countries are getting. We are going to get our independence as Muslim versus Hindus. That was the basis of the two nation theory. The two nation theory was grounded because of the fact that Muslims, all the Muslims of the subcontinent considered themselves as one nation. We were not at that time Punjabi Muslims or Bengali Muslims or Karnataki Muslims or whatever. So because of this very big different historical precedents that we had, تو اس کی وجہ سے ہمارا انڈیپینڈنس کی اسٹرگل بیسڈ آن آور ریلیجن تھی. اور یہ ایک یونیک چیز تھی جو کہ صرف سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے کی. ادروائز جتنے بھی لوگوں نے انڈیپینڈنس اسٹرگلس وہاں پہ کی، انہوں نے ریلیجن واز ناٹ اے کویشچن ان دیئر لینڈس نا. ہمارے لینڈ میں یہ کویشچن بہت بڑا بن گیا، بیکاز اگر ہم ایتھنک کے اوپر چلتے تو ہمیں کوئی ٹکڑا بھی نہ ملتا. سو یہ دس از سو کوئی کنفیوژن نہیں تھی قائد اعظم کو یا علامہ اقبال کو، جنہوں نے وہ الہ آباد ایڈریس میں کہا کہ ہم جتنے بھی مسلم میجورٹی اسٹیٹس ہیں سب کانٹیننٹ کے اندر، وہ مل کے ایک کنٹری بنائیں. حالانکہ مسلم میجورٹی اسٹیٹس ڈیپ ان سائڈ انڈیا بھی تھے. حیدرآباد واز اے مسلم میجورٹی اسٹیٹ ڈیپ ان سائڈ انڈیا، بٹ دے سیڈ دس، دے میڈ دس تھنگ دس لائک دیٹ واز دا ڈریم دیٹ اقبال گیو اس، کہ جتنے بھی مسلم میجورٹی اسٹیٹس ہیں وہ ملا کر کے ایک نیشن بنتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو بنگلہ دیش would from the onset, from the beginning, would have called for a separate country, because the Bengalis are the second biggest ethnic population of the world. They have a culture, they have an identity, they have their own independence struggle. They have a very rich history. So, but why did the Bengalis stand and become a part of this one single movement? Because they knew, everybody knew at that time that this is the way it's going to be. Because ایک امپائر کے سسٹم سے نکل کر کے ایک کلونیلزم کے سسٹم میں آنا، اور اس کے بعد آپ کو یہ آفر کیا جا رہا ہے کہ آپ الیکٹورل ڈیموکریسی کے سسٹم میں آؤ. الیکٹورل ڈیموکریسی ایک ایسا سسٹم ہے جس میں آپ نے ووٹ دینے ہیں، اور جب ووٹ دیں گے تو جس کے پاس سب سے زیادہ ووٹ آئیں گے وہ ہی رول کرے گا. اور اگر ہندو 50% ہیں اور مسلمان 45% ہیں سب کانٹیننٹ میں، تو ووٹ کے ذریعے سے ہندو از گوئنگ ٹو بی آلویز پرماننٹلی گوئنگ ٹو بی دا رولر. اینڈ یو نو وٹ دا ہندوز ڈو، وہ کس طرح سے سارے ہر چیز کو ہندوازم کے کور میں لے آتے ہیں. دس از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو کہ جو ہندوستان کے اندر ہندو جو میجورٹی ہے اور جو سینسس ہے وہ غلط ہے، بیکاز آف دا ریزن کہ دیر از اے ویری بگ پاپولیشن، لائک سم تھنگ لائک 33% آف انڈینس سب کانٹیننٹ انڈینس آر آدیواسیز. اینڈ آدیواسیز آر دوز پیپل ہو آر اسٹل like they have their own aboriginal religions, their own belief systems which are not a part of Hinduism. But what
وہ جو ہوتے ہیں نا پرانے ریلیجنس جو بالکل. تو لیکن وٹ دا ہندوز میجورٹی ڈز, جو ان کا پولیٹیکل سسٹم ہے, وہ کہتے ہیں آدیواسی از پارٹ آف ہندو. سو دے ایڈ دیٹ ووٹ ٹو دیئر ووٹ. سو اگر وہ ایسا کرتے تو یو ہیو اندر ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ ٹو نوٹ کہ جو دالت ہیں وہ سب سے لوئسٹ کاسٹ ہے ہندو کی, اینڈ آدیواسیز کم بلو دیٹ کاسٹ. اینی بڈی ہو وانٹس ٹو انٹر ان ٹو ہندوازم از گوئنگ ٹو فرسٹ کم ان ٹو دا دالت, از ناٹ گوئنگ ٹو بیکم دا برہمن اور دا شودراز اور the other good people, no. تو مسلمس بیکاز دے ور living in that reality, so they knew that this is going to happen to them. So they were awakened actually. ان کی آنکھیں کھل گئیں جب ان کے سامنے الیکٹورل ڈیموکریسی کا کانسیپٹ لے کر آیا گیا. We can discuss about the Hindu religion as well, but there's this point that the Europeans and the Americans did not make Pakistan and India because they wanted Muslims to prosper. It was rather that ہم لوگوں نے پچھلے 70 سال میں اپنی آرمیز کے اوپر کتنا پیسہ خرچ کیے, اور دو جو کنٹریز بالکل اکٹھے ہیں, دونوں کے پاس نیوکلیئر بامبس ہیں اینڈ وی کین ٹارگیٹ ایچ ادر. دا پوائنٹ از کہ اگر پورا سب کانٹیننٹ ایک ہوتا تو وی کوڈ ہیو انڈیا, دا ہول نیشن کوڈ ہیو ہیڈ ایکسیس ٹو the Saudi, the Iranian, and all the places. There could be pipelines coming from here to there. Plus the fact that انڈیا جو ہے جسٹ بیکاز آف اٹس سائز اٹس اے ویری بگ اکانومی, اور انڈیا کے اندر بہت زیادہ بہتر اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں آپ کے جاب کی, آپ کے ایجوکیشن کی, انڈسٹریز تو ہیں ان کی, یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا. تو کہنے کا مقصد یہ, وی اگری کہ اٹس مور آف کہ مسلم اور مسلمانوں کو کبھی ہندو پر نہیں آنے دیتے. ابھی بھی جو مسلمان ہیں انڈیا کے اندر وہ زیادہ تر اپریشن کے فیس کر رہے ہیں, مگر پھر بھی اگر یہ ایک نیشن ہوتا تو ہم لوگ سارے جو ہے ایز اے نیشن, پنجاب اسپیشلی بہت زیادہ آگے پہنچ چکا ہوتا آئی جس تھنک پوائنٹ پہ ابھی ہے. اگر وی وڈ اسٹل بی ون سب کانٹیننٹ, تو وی وڈ اسٹل بی ہیونگ انڈیپینڈنس اسٹرگل. It would not have stopped. And the reason being that we would always have been a minority. The Hindu, Modi government, what they have done, when he, in his first term, when he came, he started that Ghar Wapsi scheme. The Ghar Wapsi scheme was a scheme which meant that جتنے بھی مسلمان ہو گئے, جتنے بھی کرسچین ہو گئے اور ریلیجنس پہ چلے گئے, وہ بھٹک گئے ہیں, وہ غلط چلے گئے, اور اب ان کو اپنے گھر واپس یعنی ہندوازم میں واپس آ جانا چاہیے. تو یہ تو مطلب اس طرح کی سچویشن, اور پھر جو ویجیلنٹیزم ان کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف سڑکوں پہ ہوا ہے, اور جس طرح سے کشمیر کو تو اپریس کیا ہی جا رہا ہے اور مزید کیا جا رہا ہے. سو یہ جو انسان کا کانشنس ہے نا, اس کی جو فریڈم ہے, اس کی جو ایگو ہے, وہ ایک بہت بڑی ویلیو ہوتی ہے. یو کینٹ سے کہ یار ہم ایک مٹیریل فائدے کے لیے یا ایک گیس پائپ لائن کے لیے یا کچھ انڈسٹریز کے لیے ہم ان کے ساتھ جڑ جاتے جو کہ ہمیشہ ہمیں ڈیگریڈ کرتے رہتے, جو کہ ہمیشہ ہمارے بلیف سسٹم کو اٹیک کرتے رہتے, جو کہ ہمیشہ ہمیں ہماری آئیڈینٹی کو اسمیش کر کے اپنی آئیڈینٹی کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے. وی وڈ نیور بی ہیپی. سو ہیپینس ڈز ناٹ کم ود مٹیریل ویلتھ اونلی. جی دین اگین یہ پوائنٹ میں ریز کرنا چاہوں گا کہ آرمیز کے اوپر دونوں نے کتنے کنٹریز نے پیسہ خرچ کیا, وہ پیسہ اگر ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا. اور پھر نیوکلیئر بامبس ویسے بہت اچھی چیز ہے ان دس ایرا ٹو ہیو سیکورٹی اینڈ ٹو ہیو پروٹیکشن, دیٹ یو نیڈ نیوکلیئر بامبس, بٹ واٹ ایف دے یوز نیوکلیئر بامبس ان پاکستان اور انڈیا. Well, I'm going to tell you something about that. That if we were one single country, the subcontinent, it would have been called, like, we would all be part of India. So India has, this some very bad habits. It acts like a big brother to all its neighbors. لائک یہ بگ بردر پالیسی جو ہوتی ہے نا, یا بگ بردر جو اسٹینس ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ
दूसरों के ऊपर रूल करना चाहते हैं। इसका मतलब होता है कि आपके नेचर में इम्पीरियलिज्म है। आपने, अगर आप इतने बड़े बन जाते हो इंडिया, और आप इतने बड़े स्ट्रांग हो जाते हो कि आपके पास पाकिस्तान जैसा आपको ललकारने वाला तो पड़ोसी होता कोई नहीं है। आपका पड़ोसी भूटान होता है, जिसके आप आधा सिक्किम को तोड़ के अपने अंदर मिला लो। आपका पड़ोसी नेपाल होता है, जिसके आप वाटर्स के ऊपर कब्जा कर लो। आपका पड़ोसी म्यांमार होता है, जो कि अपनी मुसीबतों में पड़ा हुआ है, और आप उसके ऊपर अपनी फॉरेन पॉलिसी थोप दो। आपका पड़ोसी श्रीलंका जैसे छोटा मुल्क होता है, जिसको आप कह रहे हो कि यार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो बेल्ट एंड रोड में ना शामिल हो, और किसी ना किसी तरह उनको उसको हम अपने शिकंजे में ले आएं। तो इंडिया वुड नॉट हैव बीन लाइक, आई लिविंग इन इंडिया, and in an India like that, who is constantly craving for like manipulating other neighbor countries, and then when India would be so strong, तो फिर इंडिया चाइना जो कंपटीशन है वो कितना बढ़ जाता। एंड हम फिर से एक लाइक बहुत बड़े वॉर टू वॉरिंग नेशंस बन के एक दूसरे के सामने खड़े होते। तो इफ़ यू आर सेइंग कि आर्मी में पैसा ना, इंडिया वुड हैव बीन स्पेंडिंग 4-5 times मोर मे बी, because it would have been seeing looking at itself as a regional power very soon, जबकि पाकिस्तान जैसा एक यस, रीजनल पावर की ही तो बात है. व्हाट वी सीइंग इज के अभी जो समिट हुए है लेटेस्ट इन चाइना, दे हैव इनवाइटेड रशिया एंड इंडिया, एंड दे डिड नॉट इनवाइट पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान का जो स्टांस है वो ऐसे लग रहा है कि न्यूट्रल पाकिस्तान होना चाह रहे हो. और इस टाइम पे वैसे दिस इज़ वेरी गुड फॉर आवर इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस एज वेल, that at this time it doesn't seem that to become you can't be a neutral state. Every state is looking for their own benefit right now, and people are making good deals. uh, we've heard that Sweden and Finland are joining NATO, and Turkey has accepted. Today it was the news. Then we hear of course, if Turkey is accepting such a big thing, because Finland, yeah, Sweden, they harbor those terrorists that Turkey doesn't like. So Turkey will obviously have its own shariat, its own what do you call conditions. conditions. And then we've heard that India is standing up with Russia Again. and China. And there have been Indian ambassadors that are saying that European problem is not the world's problem. Europe's problem are their own problem, and India will buy cheap fuel wherever it can get. India is more concerned about their own people rather than the Europeans. So, if this was a bigger country, like if Pakistan and Bangladesh and India and Sri Lanka were the same subcontinent that we saw in the Mughal era, so wouldn't we be like a very major power that people would not Definitely. dare not dare to? Definitely, the way you're saying is that if we would have been one united, peaceful country in a peace, in peace, so of course, the bigger you are, the more powerful you are. There's no question about that. But we were not a single country. We were not a single nation. We would never have been living in peace, because at that point, at Just that because of religion and point of ideology. time, when इतनी लिटरेसी भी नहीं होगी मुसलमानों में, उस पॉइंट ऑफ टाइम में जहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इतना सब कुछ नहीं था, अगेन दैट टाइम द मुस्लिम्स वर सो अवेयर about what they were going to face at the hands of the Hindu majority. तो अगर उस वक्त वो इतने अवेयर थे, तो अब क्या वो नहीं होते? अब क्या वो और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ नहीं अपनी इंडिपेंडेंस मांग रहे होते? तो दैट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग कि अगर हम एक यूनाइटेड पीसफुल कंट्री होते, तो ऑफ कोर्स वी वुड हैव बीन सो स्ट्रांग. व्हाई कैंट यू से इट लाइक दिस कि अगर पूरा सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान होता एक कंट्री, तो फिर हाउ स्ट्रांग वुड वी हैव बीन? लेकिन द थिंग इज के वी फेस द रियलिटी, वी आर टू कंट्रीज, वी आर टू पीपल, वी आर डिफरेंट. And if we were like two lost brothers, why wouldn't we have been peaceful after?
آفٹر ورڈس ابھی تک کیوں ہم دونوں ہمیشہ بیٹل میں ہوتے ہیں؟ بیکاز ابھی تک کشمیری اسٹرگل کر رہے ہیں. ابھی اگر کشمیری کیوں نہیں یہ ریئلائز کرتے کہ جو اتنے بڑے انڈیا کا ہم حصہ بن جاتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہوگا؟ نہیں. دے وانٹ دیئر فریڈم. دیٹ از دا فرسٹ نیڈ. پہلے آپ کو روٹی چاہیے, آپ کو کپڑا چاہیے, اس کے بعد آپ کو فریڈم چاہیے. آپ روٹی بھی چھوڑ دو گے اپنی فریڈم کے لیے. لوگ اپنی جانیں دے دیتے ہیں, اپنی اولادیں دے دیتے ہیں فریڈم کے لیے. بٹ کچھ عرصے پہلے تک تو وہ انڈیا والے بھی تھے وہاں, پولیٹیشین پرو انڈیا کافی پولیٹیشین تھے. ابھی ریسنٹلی جب انہوں نے سارا جو ہے ٹیک اوور کیا ہے اور فورس اپنی اتنی زیادہ یوز کی ان دا پاسٹ 2-3 years, they دیکھیں, realized that they were wrong. ایکچولی دا تھنگ Actually, از these کہ decisions take a lot of time to when you're show. saying that they were pro India politicians over there, وہ تو دیکھو اس وقت پاکستان کے اندر پرو یو ایس پالیٹیشینس بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. یہ تو خریدے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. دے ڈونٹ ریپرزینٹ دا پیپل. یہ تو اوپر سے لگائے جاتے ہیں. جو لوگ تھے وہ تو جانے دے رہے تھے. ایک ویو آتی تھی انتفادہ, اس کے بعد ایک اور ویو آتی تھی, پھر 2-4 سال بعد پھر ویو. اور برہان وانی کے ٹائم سے ابھی تک فور دا لاسٹ 5-6 years تو اتنی زیادہ ملیٹنسی ہو گئی ہے, اتنی زیادہ اس کو ہم تو اس کو فریڈم فائٹنگ کہتے ہیں نا, مگر وہ اس کو ٹیررزم کہتے ہیں اور ملیٹنسی کہتے ہیں. تو وہ اتنی بڑھ گئی, کیوں بڑھ گئی ہے؟ کیا ضرورت ہے ہر کسی بھی بچے کو اپنے گھر میں سے اٹھ کر جا کر بندوق پکڑ کے اپنی جان داؤ پہ لگانے کی وجہ ہے نا کوئی؟ دیر از اے ریزن. پھر اگین دا کوشچن دیٹ یو ہیو آسکڈ 2 times کہ بھئی آرمی کے اوپر پیسے خرچ کرنا. بھئی آرمی کے اوپر تو پیسے اس لیے خرچ کرنے ہیں کیونکہ یہ ہم جس اسٹیٹ آف ورلڈ جس ہم ورلڈ آرڈر میں ہم اس وقت ہیں, یہاں پر تو مطلب نو بڈی از اینی بڈیز فرینڈ. یہ تو ایک کیپٹلسٹ گریب ایوری تھنگ اینڈ ڈو اینی تھنگ فار یور انٹرسٹ. یعنی عراق کو بھی تباہ کر دیا ملٹری سے, اپنے نیٹو نے افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. کون سا ملک چھوڑا انہوں نے؟ تو آپ کو انڈیا سے خطرہ نہیں ہے صرف, دنیا سے آپ کو ہر ایک سے خطرہ ہے. زیادہ تر تو مسلمان نو ملک. بڈی کین سروائیو وداؤٹ این آرمی. وی ڈو بلیو کہ پاکستان آرمی کی وجہ سے پاکستان بچا ہوا ہے, اینڈ اف دیر وازنٹ دا پاکستان آرمی, جیسے لیبیا ہو گیا, جیسے سیریا ہو گیا, جن کی بھی آرمیز کمزور تھی, جن کو اتنی تھریٹ نہیں تھی, ان کو بہت زیادہ افیکٹ ہوا. اور پاکستان از ون آف دوز نیشنز وچ ہیز eradicated terrorism in their lands, where even the USA and even the big powers have failed. And we've seen that global terrorism has increased while terrorism in Pakistan has decreased. Yes. So that is a very, very good thing. But It's an achievement of our Pakistan army. we have seen that ہمارا جو جنرل راحیل شریف تھے, he was head of some Pakistani alliance between countries. No, Islamic Alliance. Islamic alliance, yes. And It was also called Islamic NATO, something like that. Islamic NATO. And recently, the King of Jordan has wished that there was a Muslim version of NATO. And maybe we don't need to look towards India for alliances. Maybe the whole Muslim population is around 1.5 billion people. And George Galloway, one of the people I listen to, he said that if 1.5 billion Muslims get together, there's no force in the whole world that can stop the Muslims from achieving what they want. So what do you think about, especially in the changing world order, that do we need a Muslim version of NATO, and how can we form that? And we saw in the time of Bhutto as well, he was talking about a Muslim alliance with Gaddafi, with the Syrians, with the Iranians. And at that time we saw that they killed one by one all the big leaders, the Egyptian as well, Nasser as well. It's terrible circumstances. So what do you think about this new Muslim alliance? And earlier when you were talking about Sharif Makkah, I think that he made a very big the worst decision he could ever make, because he abolished the
Turkish Empire, and he was promised the whole land but was given nothing. One of his sons was given Syria, Syria and the and other Patani kya, Iraq. Iraq, and they did not survive for long. Syria, Hmm. Jordan, sorry, Jor Jordan and हाँ. Jordan में survive किया ना. The Hmm. King Abdullah is Hmm. मतलब Hmm. grandson of Hmm. the Sharif of Makkah. And Sharif of Makkah, but with the stories we've heard that he cried all his life. He was screaming all his life after that thing happened, and no one listened to him, and he died like that in desperation Yeah. and denial. So So, what about in first thing is Muslim that, NATO? of course, having a Muslim NATO-style Muslim alliance would be great, and because the Muslims have been like being exploited at the hands of the Western capitalist states for a long time now, and intimidated by them and exploited by them. So, if we have a military alliance, that would be wonderful, and. Gonna say. Huh, yes. So that brings me back to the thing that you were saying, that why spend so much money on army? You know, Pakistan army is one of the strongest armies of the world, and the Pakistan army has been giving training to all these armies, people from all these armies, from Libya and Iraq and all these people. They have been sending their high rank of army officials to Pakistan for training and all that. And we really do have an alliance under unspoken alliance with all these countries and their armies. So Pakistan would be, because it is thought of as such a strong military state, that Pakistan would be having a chance to like lead that kind of alliance, and that would be even more wonderful. And the other thing you talked about is the Sharif of Makkah, what he did. Yes, that was such a big tragedy that they promised him that you just fight against the Ottomans, the Turks, and all the others, all the Arabs are going to be given their independence, and then you're going to be something like a caliph of the Arabs. But at the same time, movements were sprouted, backed by France and backed by Britain. These young movements, young Algerian, young Turk. You will have it in every country. Even young, there was a young Afghan movement in Afghanistan. All these movements were based on the ethnic structure of those lands. Like they divided, these movements divided. Like the young Turks said, we are Turks and we want Turkey. And the young Syrians said that we are Arab Muslims, but we are Syrians, so we want Syria. So इस तरह से उनको डिवाइड कर करके मतलब how they broke the promise, because the Sharif of Makkah was thinking that once the Turks are eliminated, all the rest of the Arab world is going to be one Arab country, one Arab state under the Meccan governorship. But this is what these British and these French people did. How they broke down these countries, how they देखो ना उनकी कॉलोनाइजेशन ही ऐसे की गई ना. मतलब जब ऑटोमन एम्पायर को तोड़ा गया तो सीरिया फ्रांस को दे दिया, इराक ब्रिटिश को दे दिया, जॉर्डन एक अलग को दे दिया. यानी इस तरह से उन्होंने एक एक करके उनके बीच में वैसे ही और सीरिया के अंदर क्या किया, सीरिया के अंदर एक अलग से वो लेबनान को तोड़ के अलग बना दिया गया. ये वॉज पार्ट ऑफ, उसको पहले कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, लेकिन उसमें एक काफ़ी बड़ी क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी, तो उसको एक अलग कर दिया गया ताकि एक ऐसी छोटा सा स्टेट बन जाए जिसके अंदर क्रिश्चियन पॉपुलेशन 30% 40% हो, ताकि इनको भी कोई राइट्स में मिल जाए. तो इस तरीके से इन्होंने इस लैंड को ब्रेक किया. तो जब 50 ईयर्स और 40 ईयर्स आप अंडर ब्रिटिश कॉलोनी रहे हो जॉर्डन, तो जब उसको इंडिपेंडेंस मिलेगी तो वैसे जॉर्डन मिलेगी ना. इस तरह सीरिया भी आपका 30 ईयर्स से अंडर
फ्रेंच ऑक्यूपेशन है, तो उसको जब इंडिपेंडेंस मिलेगी तो फ्रेंच फ्रांस उसको एज सीरिया इंडिपेंडेंट करेगा, लेबनान को एज अ लेबनान इंडिपेंडेंस देगा. But we have दैट्स heard व्हाट दे डिड. these are not huge population. These countries have little population, and their लैंड इज. land. Most of the land is empty, and they're located in the big cities. Most of the people, or all these Arab tribes had fought each other since a very long while. Only in the Ottoman Empire, matlab कि they have feuds going on from a long while, especially the Qataris with the Saudis, the Qataris with the Jordanians. But like, and plus, there's the fact that you're talking about the past. But recently, when we hear about the G7 summit, which happened in Europe, which might be going on right now, yeah, it's just ended. So Biden was saying that due to the ban on Russian oil, what we need is for Saudi Arabia and UAE to increase their oil supplies to the world, especially to the Europe, because USA might have their own oil, but the Europe is really going to struggle. But the Qatari, the Qatari, what is he? The Qatari prince called the French president and told, ke, tell this to Biden that we're not going to increase our oil supplies. So then the second move that Biden had was, ke, we have banned Russian oil and then we've also banned Iranian oil. So why not make a deal with the Iranians, which is like Lesser of the two evils. which is like Iran was the biggest enemy a few years ago, and now they're making a deal with Iran, and now Russia is the biggest enemy. So there's this talks, but there's a European intermediary, and there's talks Well, going on. Let me finish. There's talks going on between the Iranians and the Americans on this oil thing. They're going to make an oil deal, and they're going to allow Iranians to continue the nuclear program as well. Now, coming back to the question that I have, I wasn't I was talking about the history. I am very grateful that you told about the history, but we want to talk about the future of a Muslim NATO. So, when we hear that the US is in talks with Iran, that is a counterbalance for the Saudis, for the UAEs, because this is like a bargaining chip for the Americans. And who is on the side of Saudis? That's the Israelis. The Israelis and the Saudis are have joined their hands, and they're both focused on this mission to not let America get a deal with the Iranians. And the it seems like the Muslim nation is also divided. So when this whole structure, a Muslim NATO structure, is going to happen, who's going to help the Qataris resolve their issues with the Saudis, the Turks resolving their issues with the Saudis, the Iran and the Saudi war that is going on in Yemen for such a long while. So, who, and also with Nasser, I believe that Nasser was a very strong leader and he was pan African, pan Arab. But the point is that who was going to take the charge? How was this NATO gonna form? So no one agreed. There was no agreement on who was on the top of the food chain. Was it Nasser or was it some other king? So please explain how, if we move forward with this NATO, Muslim NATO, how we're gonna shape everything up. well, it's really a very difficult question. Because of the reason that when our all of these countries got their independence, the US became the superpower, and then there was this Cold War kabhi ye hua कि every country had to take a side. मतलब either you have to be in the US camp or either you have to be in the Russian USSR कैंप. तो जब मुस्लिम कंट्रीज़ में से बहुत सारी कंट्रीज़ जो कैपिटलिस्ट कैंप में चली गई, तो उनको और कुछ बहुत सारी जो है वो रशियन कैंप में चली गई. तो देयर वाज दिस कल्चर that was promoted or that was made inside these countries that
وہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے تھے. ایک کے انٹرسٹ کو دوسرے کے انٹرسٹ سے کلیش کروایا جاتا تھا. وہ سب ایک دوسرے کے کلائنٹس نہیں تھے. جیسے کہ آٹومن کے انڈر وہ سب ایک دوسرے کے کلائنٹس تھے نا. ان کی بزنسز ایک دوسرے کے ساتھ تھیں, اکراس بارڈرس تھیں. بٹ ناؤ دے آر آل کلائنٹس آف دا ویسٹرن ورلڈ, دے آر آل کلائنٹس آف دا یو ایس, ان کی کمپنیز کے ساتھ. تو ان کے انٹرسٹ جو ہے اس طرح سے ماڈیفائی ہو گئے. تو دیٹ تھنگ از اسٹل گوئنگ آن. تو جب انٹرسٹ آپ کی وفاداری, آپ کی لائلٹی, آپ کے پروفٹس کہیں اور سے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, تو پھر کس طرح سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ, مطلب آپ کو تو ہر وقت لگ رہا ہے کہ یہ دوسرا میرا کمپٹیٹر ہے اور میرا دشمن ہے. تو ڈیفینیٹلی اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر ہم یہ دیکھیں کہ نیٹو کس اسٹرکچر پہ بنی ہوئی ہے, نیٹو کے جو ممبرز ہیں وہ فرانس, برٹن, جرمنی, یو ایس کے علاوہ. اب آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جرمنی اور فرانس اور برٹن یہ آپس کے بہت پرانے سینچریز اولڈ اینمیز ہیں. ورلڈ وار ون میں یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑے, ورلڈ وار ٹو میں یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑے. انہوں نے ایک دوسرے کے شہروں کو تباہ کر دیا. جیسے آج ہم عراق اور سیریا میں ڈسٹرکشن دیکھتے ہیں, انہوں نے اس سے بھی زیادہ ایک دوسرے کو تباہ کر دیا. لیکن کیا ہوا جب ورلڈ وار ٹو کے بعد دے سیٹ ڈاؤن, دے ڈیسائیڈڈ کہ نہیں, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو فائٹ اینی مور. ابھی بھی ان کے اندر ڈفرینسز ہیں. فرانس نوز, فرینچ بندے کو پتہ ہے کہ یار میں فرینچ ہوں اور میں یہ برٹش ہے, اور وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے. جرمنی سے ابھی بھی وہ خار کھاتے ہیں. ابھی بھی ان کو پتہ ہے کہ جرمن جو ہے وہ اپنی اکانومی کو جب رائز کر رہا ہے تو وہ ہمارے لیے دوبارہ ایک مطلب تھریٹ بن سکتا ہے. مگر وہ دے ہیو سیٹ ٹوگیدر کہ یار ہم نے پوری دنیا کو ایکسپلائٹ کرنا ہے, تو ہم ایٹ لیسٹ ایک دوسرے کو کے بیک پہ کھڑے ہو جائیں. تو مسلمانوں کو بھی یہی سوچنا پڑے گا نا کہ ہمارے ڈفرینسز تو ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, بٹ یار فار دا سیک آف بینگ ون اسٹرانگ big entity, a regional something power, تو why can't we stick together and ہم دوسری دنیا سے تو لڑ سکیں نا, تاکہ ہم اپنے رائٹس کے لیے. تو یہ ایک تھنکنگ ہے, دس از اے تھنکنگ جس کو آپ کے رولرز, آپ کے پولیٹیکل کلاس, آپ کے جو سول سوسائٹی ہے, آل دیٹ, یہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں اور یہ لوگ بیٹھیں اور یہ لوگ اس کو کہتے ہیں ایک بہت بڑا ریولوشن ہو جائے گا نا. دس ول بی اے ریولوشنری چینج, کہ وہ جو ہمارے پرسنل انٹرسٹ ہیں وہ ادھر رکھتے ہیں ہم, اور ہم صرف ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اٹس پاسبل, بٹ اٹس اے ویری بگ جمپ دیٹس گوئنگ ٹو ٹیک پلیس. لیکن یو جسٹ ٹاکڈ اباؤٹ ریجنلزم, تو وہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ریجنلزم کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کوئی بھی سول سپر پاور نہیں رہے گا دنیا میں. بہت سارے ڈفرینٹ ریجنز بن جائیں گے. جیسے ای یو ایک ریجن ہے, جیسے نارتھ امریکہ ایک ریجن بن جائے گا. جس طرح ہمارے جو ایشیا کے اندر جو ریجن بن رہا ہے وہ چائنا کے اراؤنڈ اور رشیا کے اراؤنڈ ایک ریجن بن رہا ہے. Like maybe China is a regional power, or maybe Russia is a regional power. I always talk about this. تو ادھر مطلب پاکستان اور ایک کلسٹر جو چائنا کے ارد گرد بنتا ہے وہ بن جائے, یا رشیا کے ارد گرد بنتا ہے. لیکن ان دونوں ملکوں نے ایک عقل مندی بہت زیادہ یہ کی, حالانکہ ان کے بیچ میں بھی اسپلٹ تھا, سینو سوویت اسپلٹ بڑی عرصے چلتا رہا, آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز تھے ان دونوں کے بیچ میں. But they sat together and they said and decided that Russia and China are going to be an alliance. Russia is a militaristic power. China is an economic power. And they joined their alliance, and then when they both stand together, that becomes یہ خود ہی ایک ریجن بن جاتی ہے. اس کو اور کسی کی ضرورت ہی نہیں, بیکاز چائنا اور رشیا اتنا بڑے ہیں لینڈ ماسز, تو ان کو ضرورت ہی نہیں رہتی. مگر پاکستان جیسا کنٹری تھا انڈر دا لیڈرشپ آف عمران خان, what we were doing, two very big things happened. One thing was that the US had to withdraw from Afghanistan after 20 years, and they become losers in a 20-year long. I mean, how can they
stand in the eye, in the perception of the world states as a superpower when they have lost such a battle in such a bad way. ایک تو یہ ہوا اور دوسرا یہ ہوا when the US had withdrawn from this land, Pakistan under the leadership of Imran Khan made bilateral ties with Iran, made چائنا کے ساتھ تو bilateralism بہت مطلب بچپن سے ہمارے چل رہی, and then we increased our bilateralism with Russia. Now just consider that Pakistan is a part of a regional alliance composed of China, Russia, Afghanistan, Central Asian states, Iran. تو اس سے بڑی طاقت تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی جو اتنی بڑی ہو, جس میں ایک ملٹرسٹک اسٹرانگ ہولڈ بھی آ گیا, ایک دنیا کا سب سے بڑا اکنامک پاور بھی آ گیا, پھر یہ 2 3 4 بلکہ 8 10 مسلم اسٹیٹس آ گئے, سینٹرل ایشین اسٹیٹس 5 6 ہیں, پھر ایران ہے. اور ایران کے ساتھ دوستی اتنی پازیٹیو چیز ہے کیونکہ ایران کو جو عرب ورلڈ ہے نا, اس نے یہی تو ہمیشہ غلطی کی ہے, دے آلویز تھاٹ آف دیم ایز اینمیز. ان کی وجہ سے, سعودی کے ساتھ دوستی کی وجہ سے ہم کبھی بھی کھل کے ایران کے ساتھ دوستی نہیں کر سکے, بیکاز ہم ان کے فرینڈس ہیں. تو پاکستان کا ایران کے ساتھ دوستی کرنا اتنا ریجن کے لیے اسٹرینتھننگ تھا. دا مومنٹ دیز تھنگ اسٹارٹیڈ ہیپننگ, ایران سیڈ یار انڈیا کو نکلو چابہار سے, وی ول ناٹ گوئنگ ٹو گیو یو چابہار, گیٹ آؤٹ. رشیا کی دوستی پاکستان کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے دن بہ دن. ان کا فرسٹ ڈور نیبر تو افغانستان بن گیا, ان کے انٹرسٹ تو یہاں پر آ گئے. تو اب عمران خان کے جانے کے بعد اور یہ ایک یو ایس پاپٹ گورنمنٹ کے یہاں پہ انسٹال ہونے کی وجہ سے انڈیا واز لائک, مطلب اس کو تو دنیا کی سب سے بڑا گفٹ مل گیا کہ یہ اتنا بڑا ریجنل الائنس بن رہا تھا. اور چائنا از آرچ اینمی آف انڈیا. انڈیا اور چائنا کی تو کبھی بنی نہیں آپس میں, مگر وائی از انڈیا اسٹینڈنگ وتھ چائنا رائٹ ناؤ؟ آئی تھنک بیکاز آف دا ریزن پاکستان کو اکیلا کرنے کے لیے. دس از دا پرسپشن از گیونگ, ادروائز چائنا اور انڈیا کی تو کوئی دوستی ہے ہی نہیں. بٹ وی آر تھنکنگ دیٹ دا نیو بلاک دیٹ از فارمنگ از گوئنگ ٹو انکلوڈ چائنا, انڈیا اینڈ رشیا. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن لائک دیٹ, بیکاز چائنا جو بیلٹ اینڈ روڈ بنا رہا ہے وہ بنگلہ دیش میں بھی بنا رہا ہے, وہ ایسٹ ایشین ساری کنٹریز میں بنا رہا ہے, سری لنکا کے تھرو وہ گزر رہی ہے, اور انڈیا ہر بنگلہ دیش پورٹس میں بھی اس کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے, سری لنکن کے ساتھ بھی ادھر بھی مقابلہ کر رہا ہے, پوری ایفرٹ کر رہا ہے کہ وہ کانٹریکٹس ان کو سے نکل کر ہمیں پاس آ جائے. یہ ان کا تو بہت ساری جگہوں پہ اتنی بڑی بڑی مطلب ایشوز چل رہے ہیں. پھر چائنا کہتا ہے کہ اروناچل پردیش میرا ہے, اکسائی چین میرا ہے, یہ لداخ میرا ہے. تو ہاؤ کین دیٹ بی, دیٹس ناٹ ہیپننگ. یہ صرف اس لیے ہوا ہے to show their resentment to this new puppet government, that China is like hugging India, Modi for a moment or two, but that's not the real case. If Imran Khan government comes back, or any similar government thinking comes back like that, تو ہم لوگ بہت بڑے ریجنل پاور, اور ہماری جو سی پیک کے تھرو اور دوسرے بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹس کے تھرو جو پروگرس ہونا تھا اس ریجن میں, وہ بہت الٹیمیٹ پروگرس ہونا تھا. بیکاز ایک تو سی پیک کا روڈ ہے جو گلگت سے گزر کے ہمارے گوادر سے آ رہا ہے, لیکن ایک روڈ ہونا تھا جو افغانستان سے گزر کے بھی گوادر پہ آنا تھا, اور ایک روڈ تھا جو ایران سے نکل کر آنا تھا. تو ہم لوگ تو پورا ریجن ایک ٹوٹلی یعنی ایک کنورژن میں چلا جاتا. تو دیٹس دا تھنگ کہ یہ ریجنل اس ریجن کو توڑنے کے لیے, مطلب ہاؤ ڈیسپریٹ یو کین تھنک دیٹ دا یو ایس وڈ بی کہ یار یہ عمران خان آ کر کہ رشیا کے ساتھ گلے لگ رہا ہے, اور اتنے بڑا ریجنل, مطلب افغانستان کا لاس مینٹ کہ رشین سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہے نا وہ ان کے ساتھ الائے ہو جائیں گے پاکستان کے ساتھ, بیکاز ان کو بھی یہی راستہ مل جائے گا وارم واٹرس پہ آنے کے لیے. تو ساری اکنامک فلو شروع ہو جانی تھی. That is تو what. دیٹس سم تھنگ. مگر لیٹس ہوپ کہ یہ پاپٹ گورنمنٹ چلی جائے, regime change cooperation. Coming back to Pakistan,
ویسے حمزہ شہباز شریف کی آج سیٹ چلی گئی ہے. لیٹس ہوپ کہ شہباز شریف کی بھی چلی جائے. Coming back to Pakistan and Pakistan's issues, we were talking about establishment. Can you explain about what is establishment and how did it form? And plus, we want to talk about um, the same thing. What do I Civil want to talk society, we were talking about about? what the civil society is. Well, it's ایک سیکنڈ, let me ask the question again. کیا question کیا ہے؟ establishment کے بارے میں کہ کیا. Yes. So I was going to talk about the establishment. How did it form, and what do you تھوڑا سا نا 5 منٹ کی مجھے بریک سے. سو وی ور ٹاکنگ, کمنگ بیک ٹو پاکستان اینڈ پاکستانز ایشوز, وی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا اسٹیبلشمنٹ, and we want to talk about how did this establishment thing form, and is Pakistan like a true democracy, or still is it there is this hidden power that is controlling us like the Americans? And it seems like ultimately sometimes beggars can't be choosers, and if America wants, it can economically deprive us, and we are not as big as some of the other nations who can stand for themselves. Yeah, we, I don't know, maybe we haven't been sanctioned. Russia was sanctioned, Iran was sanctioned, and now they're making good deals because they have the courage to put their point across. But Pakistan was never really sanctioned. No one wants to do business over here because of our involvement in the American War of Terror, in which we lost $150 billion and 70,000 people. But how do you feel about who's controlling Pakistan? What is establishment? Who makes the rules? And what's the future? Is Imran Khan going to come back? What's the next 6 months looking like? Well, the first thing you were asking is what is the establishment. جس کی مطلب ہر وقت ہمارے نیوز میں یہی ہوتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں ہے, اس نے یہ فیصلہ کر دیا, نیوٹرلز اور امپائر کی انگلی اور یہ وہ اس طرح سے باتیں ہوتی ہیں. تو ایکچولی یہ جو سول سوسائٹی کا کانسیپٹ ہے نا, ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں, ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, وہ سول سوسائٹی ہوتے ہیں. لیکن جو جہاں سے یہ ورڈ بنا ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑی ہسٹوریکل جانا پڑے گا کہ جب ہم لوگ سارے کنٹریز کو انڈیپینڈنس ملی ہے, کلونیل جو ایرا ہے وہ ختم ہوا, اور تو اس کے فوراً بعد جو ایرا آیا ہے نا, وہ ایک تو اس کو ہم انڈیپینڈنس ایرا بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کو بہت سے لوگ نیو کلونیل ایرا بھی کہتے ہیں, کیونکہ جیسے ہی ان کنٹریز کو, ہماری ساری کنٹریز کو انڈیپینڈنس ملتی گئی, تو جو بھی ہمارے ایکس کلونیلس تھے جو کہ یہاں سے جا رہے تھے, انہوں نے ہر ایک کنٹری کے اندر ایک ایلیٹ کلاس جانے سے پہلے بنا دی تھی. وہ ایک پڑھی لکھی کلاس, ایک ایلیٹ کلاس, جو کہ جیسے فار ایگزامپل انڈین سب کانٹیننٹ میں ایک پڑھی لکھی کلاس جس کو وہ پولیس کے بھی بڑے بڑے عہدوں پہ لائے, یہ جو لا کے بھی اوپر لے کر آئے, مطلب جہاں پہ بھی وہ فیلڈ اپ ہوئے, تو وہ ایک کریم آف دا کنٹری جو کہ پڑھی لکھی اور مے بی جس کو باہر کے ملک سے واپس برٹن سے پڑھ کر آئی, لنڈن سے پڑھ کر آئے ہیں یا دس اینڈ دیٹ, تو وہ ایک ایلیٹ کریم کلاس ہر کنٹری کے اندر موجود تھی. اور ان کلونیلز نے کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کی کہ اسی کریم کو ہم پاور دے کر جائیں. تو جو جنون فریڈم کے جو لوگ تھے, جو ہیروز تھے, جو جنون تھے, ان کو ایک ایک کر کے بعد میں مروا دیا گیا تھا بہت سارے کنٹریز میں. یہ ایک الگ ہسٹری ہم کبھی ڈسکس کریں گے. تو اچھا, اب یہ جو نیو کلونیلزم کا ایرا ہے, اس میں ایک تھیوری ہمارے سامنے آ رہی ہے, اکنامک تھیوری کہہ لو یا پولیٹیکل سوشو اکنامک تھیوری کہہ لو, اس کا نام ہے ڈیولپمنٹلزم. اب ڈیولپمنٹلزم کا یہ تھیوری کا جو بیسک ٹیننٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ جو کنٹریز ہیں نا جو ابھی نیولی انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں, یہ انڈر ڈیولپڈ ہیں. ہم لوگ جو ویسٹ ہیں,
جو یو ایس اے ہے اور اس کے اور دوست، حالانکہ وہ بھی ورلڈ وار ٹو کے بعد بہت تباہ ہوئے تھے، بہرحال وہ سب کنٹریز جو ہے نا وہ سائنٹیفک ریولیوشن اور انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، اور یہ جو کنٹریز ہیں نا، یہ جتنی بھی ہماری کالونیز اب انڈیپینڈنٹ ہوئی، یہ انڈر ڈیولپڈ ہیں. تو انہوں نے اب ڈیولپ ہونا ہے، اسی لیے لیبل بن گئے تھے ڈیولپڈ کنٹریز اور انڈر ڈیولپ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز، رائٹ. تو اب ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے انہوں نے کیا تھیوری بنائی ڈیولپمنٹلزم کے اندر، کہ بیکاز انہوں نے کہا کہ کسی بھی کنٹری کا پروگرس کا پتہ کیسے چلے گا، اس کی اکنامک پروگرس سے پتہ چلے گا. تو لہٰذا ہر ملک کے لیے بہت وائٹل ہے کہ وہ اکنامکلی پروگرس کرے. تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ جو پالیٹکس ہے، جو یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، وہ جو ہے نا اس کو وہ الگ ہو جائے اور صرف اپنے نیشنل ایشوز کے ساتھ ڈیل کرے. اور جو ایک سول سوسائٹی ہے جس میں ججز آ جاتے ہیں، جس میں آرمی آ جاتی ہے اور جس میں سارے بیوروکریٹس آ جاتے ہیں، ان کا ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں، انٹرنیشنل ڈیلنگ میں کو ایز آف کرے ہمارے ساتھ، رائٹ یو نو. تو یہ ایک مطلب اتنا غلط اور اتنا مطلب وشس قسم کا تھیوری انکلکیٹ کی گئی، اور اس کو پریکٹیکلی کیا گیا کہ بیوروکریسی کے ساتھ علیحدہ سے ڈیل کیا گیا. پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ آپ علیحدہ ٹون میں بات کر رہے ہیں، علیحدہ آپ کی ایک وہ چل رہی ہے، اور آپ کی بیوروکریسی کو، آپ کے آرمی کے لوگوں کو، اور آپ کے ان کو الگ سے بلا کے ٹریننگ ورک شاپس بلا کے، یو این کی کسی اس میں بلا کر، اور اس طرح سے ان کے ساتھ ایک علیحدہ سے ڈیلنگ کی جا رہی ہے. اینڈ ود ان دا کنٹری، ود ان اسٹیٹ، ود ان اے اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے. تو لکیلی وی تھنک کہ پاکستان کے اندر جو ہماری اس طرح کی سول سوسائٹی کریٹ کی گئی یا بن گئی، وہ پرو پاکستان تھی، وہ پاکستان کو بیچنے کے چکر میں نہیں تھی، ہوپ فلی. اینڈ مطلب میرا بھی یہ خیال ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کو ایک الگ اینٹی بنا لینا، بنوانا، اور وہ اس کو یوز کرنا اگینسٹ دا پولیٹیکل لیڈرشپ، اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو یوز کرنا بیوروکریسی کے خلاف، لائک یہ گیم ہے جو کیپٹلسٹ یو ایس نے اپنے بہت سارے یو این کے اداروں کے ذریعے، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، دس اینڈ دیٹ، اور پھر نیٹو کا جو پریشر اور وٹ ایور آل دیٹ، یہ اس طرح سے انہوں نے ڈیوائڈ کیا کنٹریز کو، اور ہمارے ملک میں بھی انہوں نے یہ ڈویژن کریٹ کی. بٹ وی آلویز تھنک کہ ہماری آرمی جو ہے وہ سب سے زیادہ ویل وشر ہے پاکستان کی. تو وی ہیو دس گڈ ول ود آور آرمی. تو بٹ وین وی سی کہ بھائی اس طرح کی پاپٹ رجیم آ گئی ہے، عمران خان کو نکالا گیا ہے، اور مطلب دس ہیپنڈ، تو ظاہر ہے کچھ ایل فیلنگس اباؤٹ بیوروکریسی تو آ رہا ہے نا لوگوں کے اندر. سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اس وقت اگینسٹ دی آرمی، اگینسٹ دا ججز، اگینسٹ دا بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ. تو دس از مطلب سم تھنگ، مطلب اس کا بلیم ظاہر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمیشہ کہ ہر چیز کا بلیم امریکہ پہ مت ڈالو، اپنی غلطیاں اپنی خود بھی تسلیم کرو. تو ہماری غلطی ہوگی پھر یہاں پر، حالانکہ وی لو آور اسٹیبلشمنٹ، وی لو آور بیوروکریسی، بیکاز دیز آر دا پیپل ہو آر ہیڈنگ all our organizations. They are running the country. What's going to happen in the next 6 months? Do you see election? And I've heard that you recently did this report for PTI about the election fraud rigging. Not exactly for PTI, but I have written about it, that rigging. You just talked about democracy little while ago, کہ ڈیموکریسی کے اوپر ہمیں یقین بھی رہ گیا یا نہیں. ورلڈ وائڈ یہ فنومینا ابھی بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگوں کو ڈیموکریسی کے کانسیپٹ کے اوپر اب بلیف نہیں رہا، بیکاز آف دا ریزن کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ووٹ دینے والے دن ان کے پاس ایک پاور ہوتی ہے کہ یہ آج میں نے ووٹ دینا ہے، لیکن جب وہ ووٹ دے کر بیلٹ باکس میں سے اس سے نکلتے ہیں تو وہ دے فیل پاور لیس. ان کو نہیں لگتا کہ ان کی کسی بھی چوائس کو ان کی لیڈرشپ آگے لے کے چل رہی ہے ان کی خاطر. مطلب جیسے کہتے ہیں ڈیموکریسی از فار دا پیپل، بائی دا پیپل، وہ سب کچھ ختم ہے. پیپل فیل پاور لیس، پیپل فیل کہ یار ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے انٹل دا نیکسٹ بیلٹ کمز.
उनके उन्होंने जिस पार्टी को वोट दिया होता है, जिस स्लोगन के ऊपर, जिस प्रोमिसेस के ऊपर उन्होंने वो वोट दिया होता है, वो कभी भी पूरी नहीं हुई, या ये पार्टी ले लो या वो पार्टी ले लो। तो लोगों का यकीन डेमोक्रेसी के ऊपर से हट गया है, ख़त्म हो गया है। और उसके बाद ये कि डेमोक्रेसी का तो मतलब ही ये था कि लोगों का आपने जेन्युइनली लोगों की राय के ऊपर हुकूमत बनानी है। अगर आपका हर बैलेट बॉक्स के अंदर रिगिंग हो रही है, अगर आपके हर पोलिंग स्टेशन, आपके हर जो इलेक्टोरल है, इलेक्टोरल है, उसके अंदर ब्राइब्स चल रही हैं, इंटिमिडेशंस चल रही हैं, और आपके टिकट होल्डर्स को ख़रीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो फिर कहाँ है कि डेमोक्रेसी? कौन सा वोट है, जो कौन सा पावर ऑफ द पीपल है ये तो सबकी सब गेम है जो ऊपर की ऊपर ही खेली जा रही है। पीपल का तो, लोगों का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। लोगों को तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आप आएंगे जी, और उसके बाद आप वोट देंगे, और मतलब आपकी मर्जी की हुकूमत बन जाएगी। और फिर वही लुटेरे, वही डाकू, वही जो लोग हैं वो कहेंगे कि यार आपने हमें वोट दिया, हम आपने हमें, कौम ने हमें मैंडेट दिया, और हम जो है वो कौम की वेलफेयर के सबसे बड़े हीरोज़ हैं। बट वट I've heard कि मैं डॉक्टर शाहिद मसूद को सुनता हूँ, ही इज़ फॉर द लास्ट 2-3 years he's been saying कि सिस्टम नहीं चल रहा, डेमोक्रेसी का सिस्टम नहीं चल रहा, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन दैट हुज इन फॉल्ट। सारा काम चल रहा है आपका ठेकों पे और कॉन्टैक्ट्स के ऊपर आपके। और इट्स लाइक कि अगर एक ठेकेदार उठ गया है एक ऑफिस में, अगर एक ठेकेदार बैठा हुआ है जिसने आपसे 10,000 रुपया लेना है कोई काम करने का, अगर वो उठ गया, उसको निकाल दिया, तो उसकी जगह कोई और तो बंदा आएगा, वो भी प्रॉपर बंदा नहीं, वो भी ठेकेदार ही होगा, वो भी उस काम का साइलेंट कर दे एक दफ़ा, वो भी इस काम का जो है ठेका लेके और उसी का जो है ना उस पे उसी से पैसे कमाएगा। पॉइंट बीइंग दैट सिस्टम जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फॉल्ट्स हैं और एरर्स हैं सिस्टम के अंदर। तो यू कैन नॉट फिक्स दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम, यू द सिस्टम विल फॉल एंड देन देयर इज़ अ न्यू सिस्टम दैट विल राइज। मे बी सदारती निज़ाम होगा, या मे बी इट विल बी समथिंग न्यू इदारे, जैसे नाप को अगर ख़त्म कर रहे हैं तो अब IMF वालों ने कहा है कि वो करप्शन का एक और नया अदारा बनाओ। तो देयर इज समथिंग द करंट सिस्टम दैट वी हैव, एंड प्लस इवन द पॉलिटिशियंस, जैसे पॉलिटिक्स के अंदर मैनिपुलेशन होती है एक एक वोट के ऊपर, जो है पूरे प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, पंजाब का CM बैठा है, प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, और वो उनके अपनी पॉलिटिक्स चल रही है। अच्छा ये बंदा उस बंदे से लड़ पड़ा, इसको जो है इतने डॉलर दे दिए, उसको इतने डॉलर दे दिए, मतलब कि देयर इज़ नो एक्चुअल विजन, एंड देयर इज़ नो गिल्ट, एंड देयर इज़ नो ज़मीर दैट पीपल हैव। तो इट्स ऑल अबाउट द मनी. If you have the right amount of money, you can buy anything, any political party, anything. So point being is that do you think that this system can be fixed, or is this system having critical errors, and I this think system is going to fall, and then there's a new system आई थिंक that's going to replace this? इफ़ यू आर सेइंग सिस्टम, जहाँ तक सिस्टम का के अंदर इदारे हैं, इदारे तो बिल्कुल सही बने हुए हैं, और वी नीड ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब दे आर ऑल वाइटल फॉर द कंट्री, बट द प्रॉब्लम इज़ के प्रॉब्लम इज़ इन आवर पॉलिटिक्स, राइट? पॉलिटिकल जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है वो फ्लॉड है बहुत ज़्यादा। अब इसमें जो डेमोक्रेसी है ना, पार्ट, इसके दो हिस्से हैं, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। अब जो डेमोक्रेसी पार्ट है ना वो तो बहुत खूबसूरत है, एवरीबडी वांट्स कि एक ऐसी गवर्नेंस आए जिसमें जो कि फॉर द पीपल हो, ठीक है, जो कि लोगों की इंटरेस्ट, उनकी ख्वाहिशात और उनके मुताबिक काम करे। ये तो बिल्कुल मतलब एक्सेप्टेबल है, समझ में आती है बात, लेकिन जो इलेक्टोरल पार्ट है ना वो बहुत फ्लॉड है, क्योंकि इलेक्शन जो बैलेट बॉक्स के थ्रू होता है उसमें डे वन से रिगिंग, धोखा, ब्राइबरी, इंटिमिडेशन, whatever thing, all the wrong things are done to get the vote. ज़मीर फरोशी होती है,
ہر غلط مطلب حد تک جایا جاتا ہے, قتل کیے جاتے ہیں ٹو گیٹ دا ووٹ, وہ نمبر حاصل کرنے کے لیے. تو پھر آپ کو ہمیں کیوں نہیں آؤٹ آف دا باکس جا کر ایک دفعہ ہم کیوں نہیں یہ سوچ سکتے کہ اگر ہم نے فور دا پیپل ایک گورنمنٹ بنانی ہے, a welfare state which wants to do everything good for the people, تو پھر آپ بیلٹ باکس کو بھیگو کچرے کے ڈبے میں اور آپ اپنی انسٹیٹیوشن سیاسی بنا لو نا جو کہ کام ہی ویلفیئر کے لیے کریں. سمجھ میں آئے؟ اٹس ڈیفیکلٹ تھنگ دیٹ آئی ایم سیئنگ کہ ایک ایسا آپ نظام لے کر آئیں جس میں بیلٹ باکس نہ ہو. یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں. اس چیز کو انسٹیٹیوشنلائز کریں, کس طرح آپ کا رولر منتخب ہوگا. ٹھیک ہے. اور خلافت کا سسٹم وہ تو ڈیفینیٹلی ایک آئیڈیل سسٹم ہے, آئیڈیل سسٹم ہے, بٹ ظاہر ہے وہ زمانہ ایرا اور تھا, اس کو ادھر لے کر آ کر کے کرنا, اس کے لیے بہت ماڈیفیکیشن اور سب کچھ چاہیے ہوگا. بٹ دیٹس دا رائٹ وے ٹو تھنک, آئی تھنک کہ لائک آپ کو میری ایشو ایکچولی سمجھنا چاہیے کہ میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں کہ یہ جو بیلٹ باکس کا سسٹم ہے نا, یہ اتنا پرون ٹو ریگنگ ہے, اتنا پرون ٹو فالٹس ہے کہ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے کہ ایک شریف, ایک اچھا, ایک نیت کا خالص, ایک اچھا انسان کبھی ووٹ کے ذریعے پاور میں آ سکتا ہے. یہ چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ. اور اس وقت بھی یہ ہو رہا ہے because what we've gone through, the material that we've gone through, we have matlab been following some of the constituencies, اور ان کے ہم نے ڈاٹاز کو دیکھا تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ڈاٹا کے اندر اتنی زیادہ لوپ ہولز ہیں کہ اگر کوئی بیٹھ کر پیچھے سے مینیپولیٹ کرنا چاہ رہا ہے یا ریگنگ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے مطلب دا ہول سسٹم از اوپن فار دیم. اٹس لائک بلڈ فار ریگنگ. وہ بنا ہی ایسے ہوا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. آپ کو ہمارا جو ڈیٹا ہے نا, ووٹنگ ڈیٹا, وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اس وقت. وہ اتنا فلاڈ ہے, اتنا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو ہو از گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. اب وہی لیڈرشپ جو کہ اسی فلا سسٹم کے بیسس پہ پاور میں آتی ہے وہ تو نہیں ٹھیک کرے گی نا اس کو. تو یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ کویشچن ہے ہم لوگ کے لیے. difficult question, and maybe if you want to fix things, we have to ask the right questions, like you were asking the right questions. Maybe we haven't been asking the right questions by now. Maybe people haven't seen this fact that the whole system is meant to be rigged and meant to be corrupted. So inshallah we hope the future is better. But coming to the next question that I have is ke recently we've seen Russia attacking Ukraine capital Kiev, and they have the east and the west, and now they're attacking the middle. So where's the war going? What's the update in the last week or so? Are you following the war? Yeah, like if you look at it that way, from the Russian point of view, they are like literally winning the war. They're taking one state after the other, and now you're telling me that they've also reached Kyiv, which is the capital city. They're bombing Kyiv. They're bombing Kyiv. تو اگر ہم اس کو مطلب لاجیکلی دیکھیں تو رشیا از وننگ دا وار, بٹ دا پرابلم از کہ بیکاز دا یو ایس اینڈ دا نیٹو دے وانٹ اے پرولونگڈ وار. دے ڈونٹ وانٹ, ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وار آج ہی ختم ہو جائے. اور آج ہی ہم اگر کہہ دیں, اگر زیلنسکی آج ہی کہہ دے کہ مجھے نیٹو میں نہیں جانا, مجھے ای یو میں نہیں جانا, میں 20 سال بعد سوچیں گے ہم اس بارے میں, تو آج ہی جنگ ختم ہو جائے. تو لیکن بیکاز دا یو ایس اینڈ دا ای یو دے ڈونٹ وانٹ دا وار ٹو اینڈ, اس کو ایک مشن کریپ بنائے رکھیں گے. جیسے افغانستان میں انہوں نے 20 سال لگائے, اسی طرح سے وہ, بیکاز دیز پیپل دیز کیپٹلسٹ, آئی ڈونٹ نو واٹ دے آر تھنکنگ, ان لوگوں کو لگتا ہے کہ دوسروں کی تباہی میں ہی ہماری پروگرس ہے. یہ ان کی تھنکنگ ہے, ان کی بیسک تھنکنگ. آپ کو یہ بیک اینڈ اگین آپ کو یہ نظر آئے گا. تو ابھی ان کا انٹرسٹ ہے کہ یوکرین کی وار پرولونگ ہو. اور برٹش کا جو ڈیفینس منسٹر, اس نے ایک دو ہفتے پہلے کہا ہے کہ دیٹ ہی واز وارننگ the EU and the NATO people that it's going to be a very long war, so be ready for it. اور ابھی recently what happened, Macron, یہ G7 میں ابھی Macron اور Boris Johnson, they were sitting together at a place, and
they were saying to each other کہ مطلب we shouldn't let the war end right now because if we do that تو مطلب it's like a lost thing نا. تو we need to make it go longer and longer. تو آپ سوچو کہ think about the people of Ukraine, you know, جن کے گھر بام ہو رہے ہیں, جن کے بچے, جن کے جوان, جن کے بیٹے زخمی ہو رہے ہیں, جن کے ایمپیوٹیشنز ہو رہی ہیں, جن کی روزگار ختم ہو رہے ہیں, جن کے سٹیز تباہ ہو رہے ہیں. آپ ان سے پوچھو. Every day, two children are dying. That's what I've heard in Ukraine. But what I've heard, Europe does not want to prolong the war because where will they get the oil, and where will the oil prices are already too high, and the sanctions that America is putting on Russia is not affecting America because America and Russia are very far apart. Those sanctions are more affecting Europe. So Europe is thinking, okay, let's let the war go on, but the sanctions are heavily affecting Europe. So let's not follow the sanctions that America is giving, and let's buy the oil, buy the gas, and there's this whole shift of thought. Do you really But it's think? not going to be so simple anymore, no? Because now if Britain or Germany or France are going to talk to Putin and ask him to matlab restart all those pipelines and all those things, so Russia or Putin would feel that it is in a more powerful position and it will like make more کیا کہتے ہیں اپنی کنڈیشنز وہ ڈالے گا آگے کہ اب یہ بھی میری مانو, یہ بھی میری مانو, پھر میں تم لوگوں کے ساتھ ٹریڈ کروں گا. یو انڈرسٹینڈ؟ اب مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے رشیا کو پش کیا وار کی طرف, گھسیٹا اس کو وار کی طرف, اور جب وہ اندر انٹر ہو گیا ہے اور اب اس کو لگ رہا ہے کہ میں جیت رہا ہوں, تو اب تو وہ ان سے مطلب ریونج لے گا نا. اب تو وہ اتنی آسانی سے واپس بیک ٹو اسکوائر ون نہیں جائے گا, بیکاز اس نے وہی رشیا ہے جس نے ٹرکی کے ساتھ مل کے ان کو سیریا میں سے نکالا, عراق میں سے نکالا, لیبیا میں سے نکالا. آج لیبیا میں آپ کو یو ایس اور نیٹو کا نام نہیں مل رہا, لیکن آپ کو وہاں پہ مل رہا ہے ایک طرف ہفتار جو ہے وہ رشین بیکڈ ہے, اور دوسری جو گورنمنٹ ہے ٹریپولی میں وہ ٹرکی بیکڈ ہے اس وقت. تو انہوں نے ہر جگہ سے ان کو نکالا ہے. تو اب ان کو کیوں فیل ہوگا کہ یار ہم اتنے ویک ہیں کہ اب ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں؟ پوٹن وڈ ناٹ فیل لائک دیٹ اینی مور. پہلے وہ کر سکتا تھا. جیسے ہی افغانستان سے ان کا ودرال ہوا یو ایس اے سے, پوٹن نے اس دن سے کہنا شروع کیا تھا کہ زیلنسکی سے کہ یہ نیٹو والی بات ختم کر دو ورنہ میں اٹیک کروں گا. 4-5 مہینے دیے اس نے, مگر ان لوگوں نے اس کو شے دیتے رہے, نہیں تم ہمارے اندر آؤ گے, تم ہمارے اندر آؤ گے. اینڈ زیلنسکی واز ایکچولی پپٹ, یو نو, وہ تو ایک انسٹالڈ تھا نا, جو پرو رشین پہلی گورنمنٹ اتنے ڈیکیڈس سے چل رہی تھی, اس کو تو نکال دیا تھا انہوں نے, اور یہ ان کا پپٹ یہاں پہ آ کر بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ نہیں ہم یہ کریں گے. تو ہوا کیا, لائک پہلے بھی میں نے کہا کہ یوکرین از ناؤ فائٹنگ another people's war. وار ایکچولی نیٹو, EU اور رشیا کے بیچ میں ہے, اور سفر یہ لوگ کر رہے ہیں. ان کے ملک کے اوپر یہ وار چلے گی, ان کے لوگ مریں گے. یہی میں زیلنسکی کو بار بار کہہ رہی تھی کہ یار ڈونٹ ڈو دس ٹو یور اون پیپل. So coming to the last question, what do you think about the future of the war? Last week, this was our last question as well, that people believe that it's a very grim future. And especially, what do you think about the future of Pakistan? Do you see elections coming in the next 6 months? And if there was rigging earlier, and if there's signs of massive rigging right now, so how do you feel about the next elections? Yes, the future seems very grim right now. But with, humans, human is this species that is filled with hope and change and courage and all those things. تو جب تک انسانیت ہے تو ہوپ تو ہے, امید تو ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, چینج آ سکتی ہے. تو ابھی جو ہوپ فلی وی ول بی گوئنگ ٹو ہیو another election very soon within the 6 months. We're hoping for that because we want a strong, sovereign, independent government which has an independent foreign policy, which will pursue regionalism in its foreign policy.
تو آف کورس وی وانٹ کہ یہ الیکشنز بھی جلدی ہوں اور اس میں ہم اپنی پسند کا لیڈر کو بھی منتخب کریں. اور جہاں تک بات ہے کہ ڈیموکریسی کے اوپر لوگوں کا یقین ہی نہیں رہا بیکاز آف دا فیکٹ کہ لوگوں کا جو پاور ہے پیپلز پاور کو سنیچ کیا جاتا ہے, ابڈکٹ کیا جاتا ہے, اغوا کیا جاتا ہے اور چھین لیا جاتا ہے ریگنگ کے تھرو اور ایک فریب کے اس کے تھرو, ایک جال بچھا ہوا فریب کا بہت بڑا. تو کیا ہوپ ہے لوگوں کے لیے, کیا میسج ہو سکتا ہے؟ کہ میں سمجھتی ہوں کہ امیڈیٹ جو میسج جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر جو باشعور پاکستانی ہے جس کو جو ایک بہتر لیڈرشپ کو منتخب کرنا چاہتا ہے وہ انشور کرے کہ اس کا ووٹ کہاں پہ ہے. وہ 8300 پر اپنے ووٹ کو انشور کرے کہ ووٹ کا ایریا کیا ہے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے کیا گیا ہے کہ اگر فادر کا ووٹ ایک ایریا میں ہے تو بچوں کا ووٹ کسی بہت دور کے ایریا میں ڈال دیا گیا. تو آپ پہلے سے ہی اپنے ڈسپلے سینٹرز میں جا کے یا پھر یہ میسج نادرا کو ڈال کے 8300 پہ اپنا انشور کریں اور اس بات کو انشور کریں کہ آپ اس دن ضرور اس جگہ پر پہنچیں اور ضرور اپنا ووٹ کو کاسٹ کریں اور اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھیں کہ آپ کے جو بھی ایریا ہے اس میں آپ کے وہ جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کے اندر کیا ریگنگ ہو رہی ہے. اور مطلب پیپل کین ڈو دس. اگر وہ ایک باشعور سول پیپل ہیں تو وہ انشور کریں اپنی چھوٹی چھوٹی محلہ کمیٹیز بنا کے کہ وہ 5 لوگ 6 لوگ جو باشعور ہیں سمجھدار ہیں وہ اپنے پولنگ اسٹیشن کا پہرا دیں گے, رات تک پہرا دیں گے جب تک وہاں سے ریزلٹس آؤٹ نہیں ہوتے, اور انشور کریں گے کہ یہاں پر کوئی بیلٹ باکس ایکسچینج نہیں ہو رہا, یہاں پر کوئی آ کر دوسرے اسٹیشن سے لوگ آ کر غلط ووٹنگ نہیں کر رہے, کوئی جعلی ووٹ نہیں ڈل رہے. تو ایسے ہو سکتا ہے اگر لوگوں کے اندر یہ شعور آ جائے. تو دیٹس مائی میسج کہ اگر ہم نے بچانا ہے خود اپنی قوم کو تو ہم نہیں, اور ایک ایک انسان کی جو ایک ایک ایکٹ ہے اسی سے یہ ایک ریولیوشن آئے گی اگر ہم پیسفل ریولیوشن لے کر آنا چاہتے ہیں. Thank you so much. We had such a nice podcast. Had so many amazing questions about Pakistan, about the geopolitics, about the next coming 6 months and year, and which blocks are forming. Pakistan kis taraf ja raha hai, India kis taraf ja raha hai, China kis taraf ja raha hai, and this is just the tip of the iceberg. We hope that next time when you come, we can go in depth and in detail about what is going to happen in the whole world. And thank you so much for coming. Do you Thanks for want to having me. say any last words? Yeah, just good wishes for all the people, Pakistani people. We are one country, we are one nation, we are one fraternity, and unity is the thing that's going to bring all the revolutions, inshallah. Inshallah. Thank you so much. Thank you.